السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر۔ آج جو ہے وہ ہمارے ویک کا آلریڈی آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کا ویک جو ہے وہ اچھا گزرا ہوگا اور ویسا ہی گزرا ہوگا جیسے سر داؤد نے جو ہے وہ پچھلے شو کے اندر جو ہے وہ آپ کو اپنے ویک سے ریلیٹڈ جو سٹوری بتائی ہے۔ آج کا جو دن ہے وہ ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ مخصوص ہوتا ہے، تو آج جو ہم لوگوں نے ایک ٹاپک چوز کیا ہے وہ والا ٹاپک ہمیں ناظرین نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی اس ٹاپک کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کافی زیادہ کویشچنز بھی اس سے ریلیٹڈ آئے ہیں، تو ہم نے کہا کہ چلیں اس کے اوپر ذرا باریکی سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اصل میں جو فینومینا ہے جو کہ ہم لوگ ہمیشہ رات کو سوتے ہوئے ایکسپیرینس کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں خواب دیکھنا۔ خواب دیکھنا خیر ہم ڈے ڈریمنگ بھی کرتے ہیں، لیکن اصل جو خواب ہے، میں جس کی بات کر رہی ہوں، میں اس فینومینا کی بات کر رہی ہوں جب ایک انسان سو رہا ہوتا ہے اور وہ جو چیزیں دیکھتا ہے اپنی خواب میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ اکثر جو لوگ ہیں وہ اس کے معنی بعد میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ لاسٹ ویک ہم نے بات کی استخارے کے اوپر، ہم نے استخارے کے اندر بھی بات کی تھی خواب کی امپورٹنس کے اوپر، لیکن ہم نے اس کو بڑا ایک بریفلی ٹچ کیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس چیز کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اپنے بہت ہی معروف گیسٹ سے، جن کا نام ہے داؤد جی داؤد، جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہیں بلکہ وہ ایک اسٹرالوجر بھی ہیں، نیومرولوجسٹ بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ خوابوں کی حقیقت کیا ہے، اور بھی جو اس سے ریلیٹڈ کویشچنز ہیں اور جو آپ لوگوں نے بھیجے ہیں اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیں گے۔ تو پہلے ویلکم کرتے ہیں اپنے سر کو۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ جی سر، خواب کیا ہے؟ ایک تو ہم جو دن میں دیکھتے ہیں نا، اٹھتے جاگتے جو ایک انسان کا خواب ہے، لیکن ایک جب ہم سو جاتے ہیں اور جو ہمارے سامنے ایک کہہ لیں، میں اس کو کہانی ہی کہوں گی، ایک واقعہ ہی کہوں گی جو چل رہا ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ ایک تو دیکھتی آنکھوں کے خواب ہوتے ہیں، بالکل، اور جس طرح علامہ اقبال کا بھی خواب تھا پاکستان بن گیا، اس طرح کئی لوگ جو ہے جاگتی آنکھوں میں خواب دیکھتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں وہ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں۔ خوابوں کی حقیقت کی اگر ہم بات کریں تو قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کے بارے میں جو ہے وہ پوری جو تفصیلات بتائی ہیں کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب آتی ہے، اور وہ کہ ان کو ستارے دکھائے جاتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں اور وہ ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے۔ تو خوابوں کی حقیقت تو وہاں سے ہی عیاں ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو نبوت کا 46واں درجہ قرار دیا گیا ہے، اور خوابوں کا جو ہے وہ حقیقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے جو سلسلہ ہے، کیونکہ وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا ہے، پیغام رسانی کا یا کسی بھی چیز کا سلسلہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے جو ہے وہ بندے کے ساتھ رابطہ کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور خواب لوگوں کے اکثر بہت حقیقت پسندانہ ہوتے ہیں، ان کو جو خواب آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ صحیح ثابت کر دیتے ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جو خواب آتے تھے وہ اکثر سچ ثابت ہو جاتے تھے، اور جو وہ رات کو دیکھتے تھے وہی دن کے وقت جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتے تھے۔ اسی طرح خوابوں کی تعبیرات کے اوپر بھی بات ہوتی رہتی ہے، اور مختلف کتابیں بھی اس کے اوپر جو ہے مارکیٹ میں سے اویلیبل ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کو یہ پورا ایک علم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کے حضرت دانیال علیہ السلام وہ بھی خوابوں کی تعبیر میں ماہر مانے جاتے تھے۔ تو خوابوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ان کا وقت کا تعین ہوتا ہے کہ آپ نے اگر رات کے پچھلے پہر میں خواب دیکھا تو اس کی کیا اہمیت ہے، رات کے دوسرے پہر خواب دیکھا اس کی کیا اہمیت ہے، رات کے تیسرے پہر خواب دیکھا اس کی کیا اہمیت ہے، اور دن کے وقت جو خواب دیکھا اس کی کیا اہمیت ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو آپ کا خواب ہے، جب آپ کسی سے تعبیر لیتے ہیں اس بندے کا اس کے اوپر کیا عبور حاصل ہے، اس کی وہ تعبیر علم کے اوپر جو ہے، ہاں جی، اس کی تعبیر وہ کیسے نکالتا ہے۔ کہا یہی جاتا ہے کہ اس بندے کو اپنا خواب بیان کرنا چاہیے جو آپ کا خیر خواہ ہو، کیونکہ اکثر خواب کی تعبیر کی گئی جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے۔
جس طرح بے شک کہ وہ اصل میں تعبیر نہ ہو. ہاں جی، اس کو ہم اسی طرح لے دیتے ہیں کہ جس طرح قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تھا کہ دو قیدی تھے. جی جب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قید میں تھے تو دو قیدی تھے، ان میں سے ایک نے خواب یہ بتایا کہ میں جو ہے انگور جو ہے وہ ان کا عرق نکال رہا ہوں اور وہ میں بادشاہ کو پیش کر رہا ہوں، اور دوسرے نے یہ خواب بتایا جو اس کو نہیں آیا تھا کہ میرے جو ہے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور کوے اس کو چیلیں اس کو نوچ رہی ہیں. تو ایک کے خواب کی تعبیر یہ دی گئی کہ آپ کو جو ہے بادشاہ کے ہاں آپ ملازمت کرو گے اور آپ اس کو شراب جو ہے وہ پلایا کرو گے یا جو مشروب ہے وہ پلاؤ گے. اور دوسرے کی یہ تعبیر کی گئی کہ آپ کو جو ہے وہ قید کیا جائے گا، قید سے نکالا جائے گا اور آپ کو پھانسی ہو جائے گی. تو بعد میں اس نے کہا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں تھا، مگر کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات ادا ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح ثابت کیا. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر کسی کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہیے. جو بندہ آپ کا ویل وشر ہو یا جس کو روحانی علوم کے اوپر دسترس حاصل ہو اس کو خواب بتانا چاہیے. وہ آپ کی صحیح طریقے سے تشخیص کر کے اس کو صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے کہ آپ کو اس خواب سے متعلقہ اگر کوئی صدقہ دینا ہے، کوئی خیرات دینا ہے تو وہ دے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ خوابوں کا ہماری زندگی میں بڑا اہم عمل دخل ہوتا ہے اور یہ ہماری زندگی میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. روحانی نظام میں خوابوں کو بڑا اہم مقام حاصل ہے. تو یہ تو ٹھیک ہوگی بات سر کہ ابھی تو ہم ایک نارمل جو لوگ ہیں جو کہ جادو یا حسد یا بندش کے جو ہیں وہ وکٹمز نہیں ہیں، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہت دفعہ ہم نے ان ٹاپکس کے اوپر بات کی ہے اور آپ نے اس کے اندر خوابوں کو بھی مینشن کیا تھا کہ جب جو ہے اگر کسی کے اوپر جادو جنات کا جو ہے وہ اثر ہے، یہ بندش کا ہے، یہ نظر کا ہے، تو ان کی خوابیں بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو یہ تینوں کیسز میں ہوتی ہے، مطلب ایک طرح سے خواب جو ہیں جو آپ نے بات کی کہ وہ انڈیکیشن بھی دے دیتے ہیں. تو یہ جو خواب ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں یا ان کو وہ چیز فیل بھی ہونے لگ جاتی؟ جیسے کہ میں ایک شخص کو جانتی ہوں کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو نظر آیا کہ جی کہ انہی کی نام کی کوئی ڈال بنی اور اس میں کوئی سوئیاں چبو رہا ہے، لیکن تب ان کو اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اچھا یہ چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، اور تھوڑے عرصے بعد ان کو ایکچولی میں یہ ہو گیا، فیل ہو گیا کہ اچھا ان کے اوپر جادو جنات کا ہی اثر ہے اور وہ چیز ان کے سامنے آ گئی. تو یہ خوابوں کا اور ان چیزوں کے ساتھ پھر کیا لنک ہے؟ دیکھو عائشہ، بڑا اپنے اہم سوال جو ہے وہ کیا. سب سے پہلے یہ کہ جس بندے کے اوپر جن جادو کا اثر ہوتا ہے، میجک کا اثر ہوتا ہے، اس بندے کو خواب میں سانپ نظر آئیں گے، بچھو نظر آئیں گے، چھپکلیاں نظر آئیں گی، گائے اور بھینسیں نظر آئیں گی کہ وہ دوڑ رہی ہیں، ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، بچھو نظر آئیں گے، اس طرح کے موذی جانور نظر آئیں گے. اور جب زیادہ اکثر یہی نظر آئیں تو اس سے یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ جادو کے اثرات ہیں. اور یہ ہوتا ایسے ہے کہ جس بندے کے اوپر لوگ جادو کرتے ہیں اس کا اسی طرح جو ہے وہ پتلا بناتے ہیں، اس کی گڑیا بناتے ہیں اور اس کو پھر وہ نیڈلز لگا کر، سوئیاں لگا کر جب وہ قبرستان میں، قبروں میں یا کسی ویران جگہ پہ رکھتے ہیں. تو یہ ایک روحانی نظام ہے بڑا اللہ تعالیٰ کا. تو وہ جو پتلا ہوتا ہے اگر اس کے اوپر چیونٹیاں چلیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے آپ کے جسم کے اوپر چیونٹیاں چبھ رہی ہوں یا چیونٹیاں چل رہی ہوں. اور اگر وہاں پہ کوئی بچھو ہو، وہ بچھو وہاں پہ چلیں، وہ خواب میں بھی آ جائیں گے اور آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے جسم کے اوپر بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی سانپ ہوگا، اندھیرا ہوگا، گھپ اندھیرا ہوگا تو یہ فیلنگ آئے گی کہ آپ کے اوپر وہ اثرات ہیں، وہ اسیبی چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے وہ ڈرا رہی ہیں. تو وہ چیزیں پھر آپ کو خواب میں بتلا دی جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے. جس طرح انسان روح اور جسم کا مرکب ہے تو روح کو جو ہے اتنی دسترس ہے کہ روح کو فیل ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو وہ پھر کیونکہ یہ ایک روحانی نظام ہوتا ہے اور ستاروں کا نظام ہوتا ہے بھی اور غیبی نظام بھی ہوتا ہے، علم جفر، علم نجوم کا بھی نظام موجود ہے. تو وہاں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہاں پہ پھر اس کی تشخیص کرنے والا بندہ اپنے علم کے ذریعے، اپنی پڑھائی کے ذریعے یا ان موکلات اور جنات کے ذریعے اس کی تشخیص کرتا ہے. تو پتہ چلتا ہے یہ جو خواب آ رہے ہیں یہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے،
آپ کے اوپر بد اثرات ہیں یا آپ کے پیچھے جناتی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو آپ کے معاملات کو خراب کر رہی ہیں. ایک تو یہ والی چیز ہے کہ روحانی معاملات کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر رہی ہے، اور کبھی کبھار ہمارے سب کانشیس کے اندر کافی زیادہ چیزیں ریپریسڈ ہوتی ہیں جو کہ کسی نہ کسی فارم میں جو ہے وہ آپ کو خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو خوابوں کی بھی ایک اپنی دنیا ہے، اپنی ایک اس کی سارا علم ہے. مزید اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر. اور ناظرین اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کا کویسچن آنسر سیشن کا، اور ہمارے پاس کافی زیادہ آپ لوگوں کے کویسچن جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہمارے پاس موجود ہیں دوسری طرف داؤد جی داؤد، جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہیں بلکہ اسٹرالوجر بھی ہیں، نیمرولوجسٹ بھی ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں. اور آپ ان کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر سرچ کر کے ان سے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا پرسنل اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو رابطہ کر کے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. پر مین وائل ہمارے پاس جو بھی یہاں پہ کویشچنز ہیں، اب ہم ان کی طرف چلیں گے بغیر ٹائم ویسٹ کے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس چیز کا بڑا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے. تو جی پہلا سوال ہے جی مقدس بی بی کا، نہیں بلکہ ان کی والدہ کا نام مقدس بی بی ہے، اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں ان کا نام ہے عمر. ان کی شادی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کوئی جو ہے وہ اچھا رشتہ نہیں مل رہا. ان کی پہلے سے شاید شادی ہوئی ہوئی ہے. ان کی امی کافی پریشان رہتی ہیں. بڑے بھائی جو ہیں وہ گاڑی چلاتے ہیں، ان کو بھی اکثر بہت زیادہ نقصان رہتا ہے. پلیز بتا دیں کسی نے کچھ کیا تو نہیں ہے جادو وغیرہ، اور ان کی شادی کب ہوگی. میری بڑی آپی کا نام تنویر ہے، اس کے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا. پلیز آپ بتا دیں کسی نے کچھ کیا تو نہیں، اور میری اپنی شادی بھی کب ہوگی، اور جو بھی مسئلہ ہے اس کا حل بھی بتا دیں. سب سے پہلے ان کا پوچھا انہوں نے. مقدس بی بی والدہ کا نام ہے عمر اور تنویر. عمر اور تنویر کے ساتھ کوئی عمر، مسئلہ؟ ہاں جی، عمر ان کے ایک بھائی ہیں اور تنویر ان کی بیگم، ان کی باجی ہیں بڑی. انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا. چلیں پہلے عمر کو دیکھ لیتے ہیں کہ عمر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. پورے خاندان پہ ہی مطلب رشتوں کی بندش ہے کہ اچھے رشتے نہیں ان کو مل رہے. بسم اللہ الرحمن. عمر کے ساتھ عمر کے ساتھ ایک تو کاموں کا بھی ایشو ہے، 2-3 دفعہ کام کر کے چھوڑ دیا ہے، اور پرابلم تو ہے، روحانی پرابلم بھی ہے، روحانی مسئلہ تو ہے، مگر یہ ہے کہ یہ پرابلم اس کی عمر کی دور ہو جائے گی. آگے جا کے بندش ختم ہو رہی ہے، رکاوٹیں ہیں. عمر کو تو یہ ہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ 11 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھے. ٹھیک ہے. روحانی پرابلم ہے. دوسرا کیا نام بولا آپ نے؟ تنویر. تنویر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ان کی بڑی آپی کا نام ہے. تو یہ ان کے اوپر کسی نے کوئی جادو وغیرہ کروایا ہے؟ تنویر کے ساتھ کیسی ظلم والی بات ہے تنویر کہ کا پورے بھی خاندان یہی کو ایشو ہے، دل ٹوٹا ہوا شادی سے متعلقہ. اچھا. شادی نہیں ہو رہی مگر نیگیٹیوٹی ہے اور بد اثرات ہیں. تنویر تو ویسے بھی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہے، ڈبل مائنڈڈ ہے، جہاں شادی کرنا چاہتا ہے نہیں ہو رہی. چاہتی ہیں خاتون ہے جو بھی ہے کرنی چاہتی ہیں، مگر وہ یہ ہے کہ نظام سارا الٹ ہوا ہے. بد اثرات وہاں بھی موجود ہیں. وہاں پہ بھی میرے خیال میں ان کے پورے گھر میں بد اثرات ہیں، جادو کا ایشو ہے. علاج ہی کروا لیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویسچن ہے جی ہیرا رحمان بٹ کا. انہوں نے رشتے کے لیے استخارہ کرنا ہے. ان کی ڈیٹیلز ہیں ہیرا رحمان بٹ کے میں بتانے لگی ہوں. 12 مارچ 1996، اور ان کی والدہ کا نام ہے نورین. اور جس لڑکے کے ساتھ یہ شادی کرنا چاہتی ہیں، رشتہ آیا ہے، ان کا نام ہے وقاص بٹ، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 10 فیبروری 1991. اور ان کے 2021 میں رشتے آئے ہیں لیکن کہیں پر بات نہیں بنی ہے. تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا یہاں پہ رشتہ ہو جائے گا یا نہیں، اور کیا بہتری ہے اس میں یا نہیں. دیکھتے ہیں ہیرا اور وقاص کا رشتہ کیسا رہے گا. بسم اللہ. ہیرا اور وقاص کا رشتہ کیسا رہے گا. ٹھیک ہو جائے گا، ہو بھی جائے گا، ٹھیک بھی رہے گا. شادی کے بعد یہ آؤٹ آف کنٹری بھی چلے جائیں گے. کچھ رکاوٹیں آئیں گی آگے جا کے، مگر دیر کے بعد، مگر ابھی تو رشتہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا.
چلیں جی نیکسٹ کویشچن ہے جی بے نظیر امام کا. انہوں نے اپنی فیملی کے بارے میں پوچھنا ہے اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 19 جولائی 1991. بے نظیر ایمان کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اپنی فیملی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں. کیا فیملی کے بارے میں؟ یہی کہ ان کے اوپر کوئی بد اثرات یا باقی سارے معاملات تو نہیں ہیں. بے نظیر امام کے اوپر کیا اثرات فیملی کے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی اتنا اس طرح کے اثرات نہیں. ویسے گھر میں مایوسی اور پریشانی رہتی ہے, کاموں میں رکاوٹیں ہیں, کوئی بد اثرات نہیں ہے. لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہے, مگر یہ کہ جادو کا اثر تو نہیں نظر آ رہا. نہیں یعنی کہ وہ پرسنالٹی کلیشز یا ایک طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ یہ بھی روحانی وجوہات بھی ہوتی ہیں. اچھا اگر بندہ مختلف وظائف اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا رہے تو یہ چیزیں نہیں پیدا ہوتی. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویشچن ہے جی گل حسن صاحب کا. ان کی والدہ کا نام ہے حمیدہ اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 28 جولائی 1992. انہوں نے پوسٹنگ جو ہے وہ اپنی یہ پوسٹنگ بیسکلی حیدرآباد کروانا چاہتے ہیں کراچی سے, تو وہ اس کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے کتنے % چانسز ہیں. گل حسن کی پوسٹنگ جی کراچی سے حیدرآباد. کیا گل حسن کی پوسٹنگ کراچی سے حیدرآباد ہو جائے گی؟ جی نہیں ابھی تو نہیں, ابھی ویٹ کریں. ٹھیک ہے, ابھی تو کافی چیزیں چینج ہونے والی ہیں, ابھی نہیں ٹائم لگے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ نیکسٹ کویشچن ہے جی نجم الحسن صاحب کا. انہوں نے پہلے بھی اپنے بارے میں پوچھا تھا اور ان کو نوکری جو ہے وہ مل گئی تھی, کام مل گیا تھا, لیکن ابھی بھی پھر دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ رکاوٹیں اور مشکلیں آ رہی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی داؤد جی بھائی سے پوچھ کے بتائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ان کی جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ ہے 4 اپریل 1983 اور ان کی جگہ پیدائش سیالکوٹ ہے, اور لیکن ابھی یہ کویت میں ہوتے ہیں اور ان کی والدہ کا نام بشرا کیسر ہے. نجم الحسن کو رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں؟ ہاں جی جاب میں. ابھی بھی ویسے ڈبل مائنڈڈ ہیں اپنی جاب کے بارے میں, اور پیسے کا ایشو بھی چل رہا ہے. رکاوٹیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی دور, ڈر خوف بھی رہتا ہے, تھوڑا سا روحانی پرابلم بھی ہے جس کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے. جسم بھی درد کرتا ہے, سٹک ہو گئے ہیں یہ, اور کوئی نہ کوئی چیز بھیجی جاتی ہے, رکاوٹ آ جاتی ہے. اچھا آیت کریمہ کا ورد کریں ایک تو یہ 119 مرتبہ 11 دن, اور اپنے کاموں کا سامنے رکھ کے پڑھیں, اور پھر ہمیں بتائیں کہ معاملات میں کیا مدد ہوئی. تھوڑی سی اسپریچول پرابلم ہے مگر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. جی نیکسٹ کویشچن ہے جی عائشہ مبین کا, اور یہ بیسکلی جو ہے وہ ایک رشتے سے ریلیٹڈ بھی ان کا سوال ہے کہ یہ ایک لڑکے کو پسند کرتی ہیں لیکن اس کی جو فیملی ہے لڑکے کی وہ ذات سے باہر شادی نہیں کرتے, تو کائنڈلی بتا دیں کیا حل ہے. انہوں نے ڈیٹیلز بھیجی ہیں. لڑکی کا نام ہے عائشہ مبین اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 5 جنوری 1998, اور ان کے والد کا نام ہے محمد مبین اور ان کا اپنی والدہ کا نام ہے ساجدہ. جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں اس کا نام ہے رانا محمد عادل, اور ان کے فادر کا نام ہے عمر دین اور ان کی والدہ کا نام ہے عزیزہ بیگم. عائشہ مبین اور رانا محمد عادل کے درمیان شادی کے کیا حالات ہیں؟ جی لڑکے کے جو فیملی والے ہیں وہ شادی کے لیے نہیں مان رہے کیونکہ وہ ذات سے باہر نہیں شادی کرتے. دیکھیں ابھی تو سارا کچھ ڈسٹرب ہے, ابھی تو نہیں لگ رہا کہ شادی ہو یا ایسے حالات پیدا ہو, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ معاملات میں کافی رکاوٹیں اور چیزیں ڈسٹربنس, جب تک پیرنٹس نہیں شامل ہوں گے پھر شادی نہیں ہوگی. خود سے کوئی فیصلہ نہ کریں شادی کا. اس شادی میں بزرگوں کا کردار بڑا اہم ہے, اور یہ شادی ہو بھی سکتی ہے مگر ہوئی اگر انہوں نے اپنی مرضی کی تو پرابلم آ سکتی ہے. اگر تو بزرگوں کی اوورال میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کچھ نیگیٹیوٹی ہے کافی. اور اگر تو ان کو میں استخارہ بتا دیتا ہوں, 2 نفل پڑھیں یہ خود بھی,
پڑھ کے دیکھ لیں, 2 نفل پڑھ کے پہلی رکعت میں سورہ علم نشرہ 41 ٹائم اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 21 ٹائم پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جو ہے وہ پوچھیں کہ یہ شادی اس کے لیے کیسی رہے گی, تو خواب میں بتا دیا جائے گا, اشارہ ہو جائے گا. پہلے دن نہ بتایا جائے تو دوسرے دن دوبارہ کیا جائے, نہیں تو تیسرے دن اشارہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب تک بڑے نہیں ہوں گے تب تک یہ شادی کے چانسز بہت کم ہیں. جب بزرگ ہوں گے, بڑے ہوں گے, تو شادی ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو عائشہ مبین ضرور یہ کر کے ہمیں پھر انشاءاللہ کانٹیکٹ کیجیے گا, تو آگے جو بھی خواب ہوا, آج ہم خوابوں کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے, تو استاد داؤد جو ہے وہ مزید آگے آپ کو گائیڈ کر دیں گے. جی نیکسٹ کویسچن جو ہے محمد رضوان صاحب کا ہے اپنے بیٹے کے لیے. ان کے بیٹے کا نام ہے حیدر علی اور ماں کا نام ہے سمینہ, بچے کی ماں کا نام سمینہ ہے. تو جنوری 2022 میں جو ہے وہ رات 10 بجے ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے تب سے اس بچے کی حالت جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے. نہ وہ کوئی دودھ پی رہا ہے, جو بھی تھوڑا سا دودھ پیتا ہے وہ نکال دیتا ہے اور منہ سے جھاگ کی طرح نکال رہا ہے, اور سارے جسم میں جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں. انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا لیکن ابھی تک ان کو کوئی جو ہے وہ اس میں بہتری بچے کی کنڈیشن میں نہیں فیل ہوئی. تو اس بچے کے اوپر کوئی اثرات تو نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے عائشہ, آج سے تقریباً 12 سال پہلے میں نا ایک نجی چینل پہ پروگرام کر رہا تھا, تو وہاں بھی اسی طرح کا ایک کویسچن آیا. بچہ تھا, اس کے سر پہ پانی پڑ جاتا تھا اور اس طرح کی طبیعت تھی, ڈاکٹروں سے علاج کروایا مگر آرام نہیں آیا. تو اس کے لیے بھی میں نے ایک عمل بتایا تھا, مگر یہ عمل ان کے لیے ہوتا ہے جو جن کو ہم اجازت دیں, یا جس طرح ان کو ہم اس عمل کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ رابطہ کیا ہے. 1.25 پاؤ چھوٹا گوشت لے کر اس کے اوپر 2 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے 7 دفعہ سر کے دائیں اور 7 دفعہ سر کے بائیں وار کر اس کو کسی ویران جگہ پہ رکھوانا ہے, کیونکہ یہ بد اثرات بھی ہیں اور نیگیٹیوٹی بھی ہے, چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں, میڈیکلی آرام نہیں آ رہا. یہ 1 دفعہ کا عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ روزانہ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کے اوپر جو ہے دم کرنا ہے. ٹھیک ہے. 11 دن کا یہ بھی عمل کرنا ہے. جب 11 دن کا عمل پورا ہو جائے گا پھر اس بچے کو پانی میں 5 چمچ نمک ڈال کر اس کو نہلانا ہے, اور پھر ہمیں بتائیں کہ اس کی طبیعت میں کیا فرق پڑا, کیا ان کو بہتری لگی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو مزید دیکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. مطلب چھوٹا سا بیبی ہے, ابھی پیدا ہوا ہے, اور وہ والدین یا جو بھی ہیں اس کے اوپر فوراً ہی بد اثرات آ گئے ہیں. تو ناظرین بڑا سیریس جو ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے, اس کو جتنا آپ سیریسلی لیں اور میڈیکلی بھی ٹریٹ کروائیں اور روحانی طور پہ بھی ٹریٹ کرائیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے, ورنہ یہ چیزیں پھر جنریشن ٹو جنریشن بھی اکثر جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں. جی نیکسٹ کویسچن ہے جی طیبہ مسعود کا. ان کی والدہ کا نام ہے طاہرہ مسعود, ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 28 فیبروری 1988 اور سٹی ان کی جہلم ہے. ان کی میرڈ لائف کافی ڈسٹرب ہے, 2 سال سے یہ اپنے پیرنٹس کی طرف ہیں. جب سے بیٹا ہوا ہے تب سے ان کے ان لاز نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے. ہسبینڈ کی جو ستیلی ماں ہے وہ وہاں ان کو رہنے نہیں دیتی ہیں, اور ہسبینڈ بھی ان کو علیحدہ اپنے پاس نہیں بلا رہے ہیں جبکہ وہ دوسرے شہر میں جاب کرتے ہیں. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ نے ان کو ایک ڈیورس دے دی ہوئی ہے اور کورٹ میں بات چیت چل رہی ہے, تو یہ کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہیں. تیمور احمد جو ہے وہ ان کے ہسبینڈ کا نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے کوکب. طیبہ کا اور تیمور کا شادی کا بندھن کیسا رہے گا اور کیا ان میں پرابلمز ہیں؟ کوکب, اب آئی ڈونٹ نو ان کی اصل بایولوجیکل مدر کا نام ہے یا اسٹیپ مدر کا نام ہے, یہ نہیں آپ نے مینشن کیا. طیبہ اور مسعود کی شادی کے, طیبہ اور تیمور کی شادی کے معاملات کیسے رہیں گے؟ ان کے بھی کہہ رہے ہیں ڈیورس تو ہو چکی جی, ابھی بھی رکاوٹیں ہیں, مایوسی ہے, پرابلم ہے, لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. شاید چانسز یہ ہو رہے ہیں کہ یہ صلح ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ چانسز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور صلح کے لیے شاید ان کو کچھ نہ کچھ عمل کرنا چاہیے, کوئی نہ کچھ پڑھائی کرنی چاہیے. ان کو 21 دن کا عمل جو ہے وہ بتا دیتا ہوں میں, وہ یہ کریں اپنے
رشتے سے متعلقہ کہ اس میں آسانیاں ہو جائیں، صلح ہو جائے۔ 500 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے انہوں نے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی عشاء کے بعد۔ کرنا یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ پڑھیں تو سامنے کچھ میٹھی چیز جس طرح شوگر یا کوئی میٹھی چیز رکھ لیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر دم کریں۔ اور یہ صرف ان کے لیے عمل بتا رہا ہوں، ان کے لیے مخصوص اجازت کے ساتھ۔ اور آیت کریمہ پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ والا معاملہ جو ہے میرا حل کر دیں۔ اور پڑھنے کے بعد پھونک ماریں اس شوگر پر یا اس میٹھی چیز پر، اور اس کو صبح کے ٹائم جا کے کسی ویران جگہ پر رکھیں، کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں۔ یہ عمل مکمل کریں، انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو کافی حد تک جو ہے وہ بہتریاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر ہمیں جو ہے یہ ہمیں رابطہ بھی کر سکتی ہے، ہمیں بتائیں کہ کیا معاملات رہے، پھر اس کے مطابق ہم مزید ان کو جو ہے وہ بتا دیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی بھی ناظرین کافی زیادہ سوالات ہیں، لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں، اور ہم ان سے بات کر رہے تھے سوالات کے جوابات کے اوپر۔ اگر آپ لوگوں کے بھی کوئی کویشچنز ہیں، اگر آپ نے ان سے کوئی پرسنل اپوائنٹمنٹ لینی ہے، تو آپ ان کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا ہینڈلز پر داؤد جی داؤد کے نام سے سرچ کر کے ان سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے کویشچنز کی طرف۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی سمرینہ شفیقہ بنت کنیز فاطمہ، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 10 مئی 1983۔ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں اپنی شادی کے بارے میں اور کریئر کے بارے میں، اور یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر ان کی شادی نہیں ہوتی تو ان کے فیوچر میں جو ہے وہ کیا پاسبلٹیز ہیں۔ اللہ کے اوپر امید رکھنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ شادی کیوں نہیں ہوتی، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ سمرینہ کی شادی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمرینہ کی شادی اور پھر ان کے کریئر کے بارے میں شادی کے معاملات کیسے رہیں گے۔ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی شادی اگر ہوئی تو شاید ناکام ہو جائے گی، اچھا، اور اس کے بارے میں ان کو کوئی نہ کوئی خبر بھی رہتی ہے، مگر اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، آگے بڑے اگر ان کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے تو شادی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن بڑے اگر دخل اندازی نہیں کر رہے ہیں تو کیونکہ یہی کہہ رہی تھیں کہ ان کے نیگیٹیوٹی ہے نا کافی، یہ ختم ہو جائے گی، اور کوئی نہ کوئی پیغام آئے گا انشاءاللہ، آگے جا کے شادی بھی ہوگی اور کامیاب بھی ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ ابھی اس کا ہم ان کا کیریئر دیکھتے ہیں، کیریئر بھی شادی کے تو چانسز ہیں، کیونکہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ان کے جو گھر والے ہیں وہ اتنا مطلب نہیں ہے، کوئی اس طرح کی پاسبلٹی نہیں نظر آ رہی کہ رشتے بن جائے گی انشاءاللہ، اللہ چاہیں تو کہاں تک بات جا سکتی ہے، ان کے بس اللہ کے کن کہنے کی جو ہے وہ دیر ہوتی ہے۔ ہاں جی، کیریئر میں تھوڑی سی رکاوٹیں ہیں، پریشانی ہے۔ کیریئر کی بہتری کے لیے ایک تو یہ سورہ اخلاص، ٹھیک ہے، 41 ٹائم پڑھیں اور 11 دن کا عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ معاملات میں بہتری رہے۔ 11 دن کے عمل کے بعد یہ پھر آیت کریمہ کا جو ہے وہ عمل کریں 111 مرتبہ، 21 دن روزانہ عشاء کے بعد۔ پھر ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اسی میں شادی کے معاملات بھی کور ہوں گے، اور شاید کیریئر میں بھی بہتری آ جائے۔ پھر جو ہے اگر یہ عمل مکمل کر لیتی ہیں تو ہمیں کمنٹس کر دیں، ہم پھر وہاں ان کے لیے صدقہ بتا دیں گے کہ اب آپ یہ صدقہ کر لو، تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جی نیکسٹ کویشچن ہے جی، ڈیٹیلز انہوں نے بھیجی ہے ماریہ بھی کا، اور ان کی والدہ کا نام ہے کنیز بی بی، اور ان کے ہسبینڈ کا نام ہے وسیم تعظیم ان کی والدہ کا نام ہے، اور ان کے ہسبینڈ کا نام ہے وسیم، اور ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے 13 اگست 1993 ماریہ کی، اور ان کے ہسبینڈ کی جو ہے 3 مئی 1983۔ 1.5 سال ہو گئے ان کی شادی کو، ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ان کو چھوڑ کر دبئی چلے گئے ہیں،
اور یہ اپنے پیرنٹس کے پاس رہ رہی ہیں. ان کی پہلی شادی بھی سال کے اندر اندر ٹوٹ گئی تھی اور دوسری شادی کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اب ان کے ہسبینڈ بغیر کوئی ان سے رابطہ کیے ان کو چھوڑ کر دبئی چلے گئے ہیں. تو وہ اس کے چکر میں کافی پریشان ہیں کہ ان کی میرڈ لائف جو ہے وہ کیوں ٹھیک نہیں رہتی ہے. جادو کا اثر ہے جس کی وجہ سے یہ میرڈ لائف میں پرابلم آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. بد اثرات ہیں اور اب ان کو فیل ہونا شروع ہو گیا کیونکہ طبیعت بھی سٹریس رہتی ہے, کندھوں پہ وزن بوجھ اور کھچاؤ رہتا ہے. چیزیں جو ہونی چاہیے یا معاملات میں بہتری ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی, ابھی رکاوٹیں چل رہی ہیں. اب یہ ہے کہ معاملات کی بہتری کے لیے سب سے پہلے تو یہ ایک عمل کر لیں, رکاوٹیں دور کرنے کی نیت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا عمل کریں. 319 مرتبہ عشاء کے بعد صرف رکاوٹیں دور کرنے کی نیت سے پڑھیں. 11 دن کے عمل کے بعد یہ پھر 11 دن کا ایک عمل کریں اپنے کاموں سے ریلیٹڈ, جو بھی شادی سے متعلقہ ہیں یا جو جادو کے اثرات ہیں ان کو توڑنے کی نیت سے آیت کریمہ 313 مرتبہ. یہ 2 عمل کرنے کے بعد ہمیں کمنٹس کریں, پھر ہم ان کو کوئی صدقہ بھی بتا دیں گے, وہ بھی کر لیں. تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیں گے انشاءاللہ. یہ بھی انہوں نے 11 دن کے لیے کرنا ہے جو سیکنڈ عمل ہے. جی ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویسچن ہے جی رابعہ بی بی کا, اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 20 مارچ 2000, اور یہ پوچھ رہی ہیں ان کی ٹائم آف برتھ ہے رات کے 9:25 پر. یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کا لکی پتھر کون سا ہے, کتنے کیرٹ کا وہ پہنے, اور کون سے ہاتھ کی کون سی انگلی پر پہنے. پورا نام بولیں. رابعہ بی بی. رابعہ کو جب ہم علم العداد سے دیکھتے ہیں تو اس کا 8 نمبر بنتا ہے جو کہ سیارہ زحل سے دلالت کرتا ہے. ان کو نیلم پہننا چاہیے, بلو سفائر پہننا چاہیے. نیلم پتھر ان کو سوٹ کر رہا ہے, اور یہ والی انگلی چھوٹی سے ساتھ والی انگلی میں رنگ جو والی رائٹ ہینڈ کی رنگ سیچرڈے والے دن پہنے. 1:30 سے لے کر 2 بجے کے درمیان پہنے. پہننے سے پہلے کسی چیز کا صدقہ بھی کر دیں, کوئی وائٹ کلر کی چیز کا صدقہ کر دیں, یا کیونکہ اس کو اگر ہم 8 نمبر کو دیکھیں تو سیارہ یورینس زحل کے ساتھ دلالت کرتا ہے. تو یہ جو ہے اگر اس دن پہنے کے تو پانی کے جانوروں سے ریلیٹڈ, یعنی کہ جس طرح فش مچھلیاں ہوتی ہیں, یا پانی میں کوئی اناج یا کوئی ایسا خوراک مہیا کریں جس سے جو ہے پانی کے جانور جو ہے وہ صدقے کے طور پہ اس کو یوز کریں, تو پھر چیزیں کافی حد تک بہتر ہو جائیں گی. تو یعنی کہ صرف یہ اتنی ہی ٹائم پہنے اس کے بعد اتار دیں؟ نہیں, اس وقت پہنے اور پھر پہنا رکھیں. اچھا, یعنی کہ جو شروع کرنا ہے پہننا وہ اس دن سے پہننا شروع کریں, یہ ٹائم سے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویسچن ہے جی اقصیٰ کا. ان کے ابو کا نام ہے غلام فرید, اور ان کا جو کویسچن ہے وہ گھر کے بارے میں ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 8 سال ہو گئے ان کے گھر کو بنے ہوئے ہیں, لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے پلسٹر نہیں ہو رہے ہیں. جب بھی وہ کوئی اپنے گھر کے کام کی مطلب آگے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں. اقصیٰ کے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گھر کے پلسٹر کیوں نہیں ہوئے. ہو جائیں گے, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, بڑی سپیڈ سے ہو جائیں گے, کوئی اس میں مسئلہ تو کوئی روحانی بدرسات کچھ بھی نہیں ہے. کچھ نہیں ہے. اور ہاں, اس کو کرنے کا وظیفہ تو میں بتا دیتا ہوں جی. یہ 41 ٹائم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور اس کے ساتھ یہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, اسی ترتیب کے ساتھ 41 ٹائم. 21 دن کا عمل ہے. اس کام کے ساتھ ساتھ اور کام بھی گھر کے انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے. نیکسٹ کویسچن ہے جی پلوشا کا. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 24 جولائی 2000. شادی کب تک پاسبل ہے پلوشا کی؟ جی, پلوشا کو نیمرولوجی سے دیکھیں تو ہم 7 نمبر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو نمبر بنتا ہے یہ اس کی بڑی ہوتی ہے کہ جو پے کے کتنے نمبر ہیں, لام کے کتنے ہیں, واو کے کتنے ہیں, شین کے کتنے ہیں, ہے کے کتنے ہیں. یہ تو اردو میں ہو گیا نا, اگر کوئی انگلش میں اور عربی یہ پھر ایک علیحدہ علم ہے. اچھا, یہ علم العداد کی بات کر رہا ہوں. تو ہم نے تو 2-3 سیکنڈ میں اس کا جو ہے اکٹھے بھی کر لیا, اور اس کی پریکٹس اور پھر اس کے اوپر دسترس. اچھا جی, 7 نمبر بنتا ہے. تو شادی کے جو چانسز ہیں, اگر ہم یہ آپ نام سے بتا رہے ہیں نا, یہ ابھی تو ڈیٹ آف برتھ سے بھی نیمرولوجی ہوتی ہے. ہاں جی, ابھی تو نام سے بتا رہے ہیں.
تو 7 نمبر بنتا ہے اور 2022 جا رہا ہے، تو 2023 کو جب ہم مفرد میں کریں 2 + 2 + 3 تو 7 آ جاتا ہے. 2023 کو 2 + 2 + 3 ٹھیک ہے 7، یعنی کہ 2023 میں شادی کے پلوشہ کے چانسز کافی نظر آتے ہیں. اب ہم اس کو ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ پلوشہ کے ساتھ کیا کوئی نیگیٹو انرجی تو نہیں جو ان کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہیں. تو یہ چیک کرتے ہیں کیا پلوشہ کے ساتھ کوئی نیگیٹو انرجی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ہے. ایک تو لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، بات چیت خراب ہو جاتی ہے، مگر یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. کمال بات یہ ہے کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور یہ نیگیٹو انرجی تھوڑی ہے، زیادہ نہیں، اس لیے پریشان نہ ہوں. یہ سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے یہ پئیں. انشاءاللہ 11 دن کا عمل یہ کر لیں، نیگیٹو انرجی ختم ہو جائے گی اور معاملات میں بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. نیکسٹ کویسچن ہے جی ریحانہ یاسمین کا. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 18 جولائی 1976. یہ 25 سال سے جو ہے وہ بیمار ہیں اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے ٹھیک ہونے کے جو ہیں وہ کب تک کا امکان ہے، کب شفا ملے گی. ریحانہ یاسمین کے ساتھ روحانی مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو عائشہ، اس کے اوپر تو رکاوٹیں، بد اثرات ہیں اور معاملات بہتری کی طرف، جادو کا اثر میں کہہ سکتا ہوں، جادو ہوا ہے اور نیگیٹیوٹی رہتی ہے. میرے خیال میں ریحانہ یاسمین کو اپنا روحانی عمل کروا لینا چاہیے، کیونکہ کوئی نہ کوئی عورت ہے جو اس کے لیے پڑھائیاں کرتی ہے، حاسدین جس طرح ہوتے ہیں، اور وہ معاملات خراب کر رہی ہے. نیند صحیح نہیں آتی، رات کو جاگتی، اور سر درد بھی، نیگیٹیوٹی بھی، ہر بات کو ڈبل مائنڈڈ ہو جاتی ہے، پریشانی چلتی رہتی ہے، معاملات ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں. پڑھائیاں بھی کرتی ہے، ذکر اذکار بھی کرتی ہے، مگر اس طریقے کی مدد نہیں ہے جس طریقے کی ہونی چاہیے. پڑھائیاں اور ذکر اذکار آپ کو پتہ ہے جب تک بندہ کسی سے پوچھ کے نہ کرے تب تک ان کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ نیگیٹیوٹی میں ہی چلی جاتی ہیں. اس لیے کسی نہ کسی استاد کی زیر نگرانی پڑھنا چاہیے. بد اثرات کو دور کرنے کے لیے فی الحال یہ 21 ٹائم آیت الکرسی اور اس کے ساتھ 41 ٹائم اعوذ باللہ پانی کے اوپر دم کر کے 11 دن پانی پئیں. طبیعت کے اوپر سے وزن اور اثر جب ختم ہوگا تو پھر ہمیں کمنٹ کر دیں، رابطہ کر لیں، پھر ہم ان کو کوئی صدقہ یا کوئی عمل بھی بتا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویسچن ہے جی محمد فرید صاحب کا. ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی 1 مارچ 1971. ان کا جو ہے وہ برتھ ٹائم شام کے 6 بجے ہے. کراچی میں یہ ان کی پیدائش ہوئی تھی. اچھا، یہ ابھی گڑیا حقیق پہنتے ہیں، حربت حقیق پہن رہے ہیں، نیلم سٹون اور فوجا سٹون. کہنے کہ یہ میں 2 سال سے جو ہے وہ یہ سٹون پہن رہے ہیں اور میں ابھی تک پہن رہا ہوں. اور وہ یہ اب آپ کی ایڈوائس پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا سوٹ کرتا ہے، کیا یہ ان کو پہنتے رہنے چاہیے یا نہیں. محمد فرید نا جی، محمد فرید کے ساتھ سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ کون سی انرجی چل رہی ہے، کوئی نیگیٹو انرجی کیا ہے محمد فرید کے ساتھ، اس کے مطابق ہی ہم سٹون سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. محمد فرید کے ساتھ ہم نے ایک سٹونز کے اوپر جو ہے وہ جیم سٹونز کے اوپر شو بھی کیا تھا. کیا ہے چیزیں یا ان کے معاملات بالکل رک جاتے ہیں، تبدیلی آ جاتی ہے. محمد اداسی، نیگیٹیوٹی، تبدیلیاں، نظام رک جانا، اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں ان کے ساتھ. 2 جیم سٹون میں ان کو بتانے جا رہا ہوں. ایک تو بلیک عقیق پہنے، دوسرا یہ بلو سفائر نیلم پہنے، مگر زیادہ جو ہے وہ بلیک عقیق، روبی بھی پہن سکتے ہیں. یہ 3 جیم سٹون ان کو سوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈر خوف رہتا ہے کچھ چیزوں کا کہ کیسے ٹھیک ہوگی، ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. نظام کافی حد تک جو ہے نا وہ رک جاتا ہے ان کا. ان کو خبر بھی لگ جاتی ہے کہ معاملات کیوں خراب ہیں. ذکر اذکار کرنے والے بندے ہیں، پڑھائی کرنے والے ہیں، اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. جی نیکسٹ کویسچن ہے جی شناز اختر کا، اور ان کا ایک میسج بھی ہے کہ آپ لوگوں
کی جو خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ اس کو جو ہے وہ اجر جو ہے وہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور آپ کو سلامت رکھے۔ جی شناز اختر کا سوال یہ ہے کہ جی ان کی والدہ کا نام ہے مظلوم، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ رات کو ان کو نیند بالکل بھی نہیں آتی ہے، ہر وقت جسم میں اور سر میں درد رہتا ہے، دماغ سن اور غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، پلیز میرے بات کا جو ہے وہ جواب ضرور دیں۔ شہناز کے اوپر جادو کا اثر ہے، اور اس کے علاوہ بھی پرابلم ہے، جس طرح سر درد، جسم کا پھول جانا، اور جسم کے اوپر سوئیوں کا چبھنا، اور نیگیٹیوٹی کا آنا۔ پڑھائیاں اور وظائف ضرور کرتی ہیں، نیک خاتون ہیں، مگر طبیعت اس طریقے سے ٹھیک نہیں آتی، اور نیگیٹیوٹی کچھ پڑھائیاں یا کچھ وظائف کر کے رجت کا اثر بھی ہو چکا ہے۔ تو شہناز اپنا ایک تو روحانی علاج کروائے، دوسرا اپنے معاملات کی بہتری کے لیے ان کو میں ایک چھوٹا سا عمل بتا دیتا ہوں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس 41 ٹائم، پہلے سورہ فلق پھر سورہ ناس 41 ٹائم اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ عشاء کے بعد پڑھیں، اور اس پانی کے اوپر دم کر کے پینا ہے، پانی ساتھ رکھنا ہے۔ پھر یہ مکمل عمل کرنے کے بعد پانی پئیں، اور سارا دن 11 دن میں زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کریں۔ پھر ہمیں یہ بتائیں کہ ان کی طبیعت میں اگر فرق اور افاقہ ہوا، پھر ہم ان کو کوئی صدقہ یا عمل بتا دیں گے، امید ہے کہ کافی حد تک طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ جب 11 دن یہ عمل مکمل کر لیں، اس کے بعد 3 چمچ نمک کے پانی میں ڈال کر اس پانی سے نہائیں، نیگیٹو اثرات کافی حد تک اس عمل سے دور ہو جائیں گے۔ یہ عمل مخصوص شہناز کے لیے ہے۔ یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، یہ آپ جو اینڈ پہ ڈسکلیمر دے دیتے ہیں نا کہ یہ مخصوص جو علاج ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اگر کسی کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میرے بھی سرکمسٹانسز سملر ہیں اور میں بھی یہی کروں، تو پلیز اس کو کرنے سے جو ہے وہ گریز کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے میڈیکلی سب سے پہلے بات یہ کہ ٹریٹمنٹ یا اپنے آپ کو ڈائگنوز بھی کروائیں، اور ساتھ اسپرچولی بھی مستند لوگوں سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اپنی کروائیں یا ڈائگنوزز لیں۔ تو یہ تو ساری ہماری باتیں ہو گئیں، کویشچن آنسر سیشن بھی جو ہے وہ ہو گیا ہے، اب ہمارا جو پروگرام ہے وہ اختتام کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو سر اس کا مطلب ہے کہ ٹائم آ گیا ہے آپ کے کسی خوبصورت بات کا یا شعر کا۔ دیکھیں، یہ تو کبھی بھی مجھے نہیں یہ خیال آتا کہ آپ نے مجھے اینڈ پہ جا کے اس طرح کی کوئی بات کرنی ہوتی ہے۔ مجبوراً مجھے وہ چند ہی لمحوں میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا بات کی جائے اور کس طرح اس سارے پروگرام کو سمیٹا جائے۔ حقیقتاً یہ جو پوری کائنات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے لیے بنائی ہوئی ہے، بے شک۔ اور اس کائنات میں رنگ تب ہی آ سکتا ہے کہ جب ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ہمارا حصہ کیا ہے؟ ہم کسی کے دکھ اور کسی کے سکھ میں اگر شریک ہو گئے تو یہی ہمارا حصہ ہے۔ کوشش کریں جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں اس کے دکھ اور سکھ میں شامل رہیں، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس رنگ میں رنگے رہیں۔ بڑی خوبصورت، بڑی پیاری جو ہے وہ آپ نے بات کی ہے، کائنڈنیس گوز اے لانگ وے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی طرح بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، بہت سے لوگوں کو لگتا ہے فائنینشلی کنٹریبیوٹ کریں گے تو شاید معاملات بہتر ہوں، لیکن کبھی کبھار وہاں پر صرف ہونا، صرف ایک لسننگ ایئر دینا یا کسی کو کندھا دینا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہوتی ہے اور کسی کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ تو خوش رہیے، دوسروں کے اندر بھی خوشیاں بانٹیں، اور پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ جلد مل جاتی ہے، جو لوگ مانگتے رہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔